مجلس میں کس عزم سے، کس ارادے سے بیٹھنا چاہیے؟ وہ مہاجر اور مجاہد ہو کر مجلس میں باتیں سنتے رہتے ہیں۔ مہاجر یعنی ہجرت کر کے آئے ہیں اپنے گھروں سے، اور کیا خبر واپس جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہجرت کر کر آئے ہیں۔ اور مجاہد ہو، جی کا مقابلہ کیا اور جی کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو تو مجاہد بھی ہو۔ نفس کچھ کہتا ہے، شیطان کچھ کہتا ہے، مگر تم کسی کی نہیں مانتے اپنے رب کے حکم کے سامنے۔ انسان ہے، چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان چوک اور غلطیوں ہونے کی وجہ سے رنجیدہ رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، اچھا اب کے دیکھوں گا تو، اچھا اب کے دیکھوں گا تو، اب کے تو نے کر دیا چت، اب کے دیکھوں گا۔ اسی کو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیان فرمایا کرتے تھے تو خواجہ صاحب کی یہ شان تھی، اس کو اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے، اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت نے یہ فرمایا تو انہوں نے اشعار میں پرو دیا، نہ جت کر سکے نفس کے پہلواں کو۔ یہ انسان کا جو نفس ہے یہ بہت بڑا گرو ہے، گرو گھنٹال۔ اس کی ترکیبیں لکھی ہیں بزرگوں نے، اس کی پہچان لکھی ہے کہ کون سا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، کون سا رحمان کی طرف سے ہے، کون سا شیطان کی طرف سے ہے، اس کی ترکیبیں بھی لکھی ہیں۔ اگر وسوسہ آئے اور تم غصے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو پڑھ دو ذرا سا ایک دم پیچھے ہٹ جائے، وسوسہ دب جائے تو سمجھو شیطان کی طرف سے۔ اور اگر وسوسہ آئے ہٹاؤ پھراوے، ہٹاؤ پھراوے، ہٹاؤ پھراوے، چپٹا پڑائے تو سمجھو یہ نفس کی طرف سے، یہ نفس کی طرف سے ہے۔ جب تمہیں یہ تمیز ہو گئی کہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے تو جیسا دشمن ہو ایسے ہی ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس کو فرماتے ہیں کبھی تمہیں سمجھنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے اور دھوکہ ہونے کی وجہ سے تم ہار جاتے ہو تو فرمایا ہمت نہ ہارو، نہ جت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ سمجھ میں آئی؟ اس نفس سے تو کشتی عمر بھر کی ہے، کبھی اس نے دبا لیا کبھی ہمیں۔ ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو۔ مومن کا کام ہمت ہارنا نہیں ہے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ فتح مومن کو ہی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جی سے مقابلہ کرنا چاہیے نہیں، یہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاؤ تو بھائی ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاؤ یا ہمت کرو، کرنی چاہیے نہیں؟ کتنی کتنی جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا قصہ کہ کس کس طریقے سے بزرگوں نے جی کا مقابلہ کیا اور اس کو سدایا ہے۔ وہ قصہ پیچھے گزر چکا ہے، اس کا حلوے والے بزرگ کا ہے نا، تو وہ حلوے والا کا کیا تھا، وہ نفس نے کہا حلوہ کھلاؤ، حلوہ کہنا حلوہ میرے پاس تو پیسے نہیں بھائی، کہاں سے کھلاؤ۔ آج جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ قرضہ ہو رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں قرضہ کیا میں ہوا، مکان بنایا تھا، شادی کی تھی، کیا میں ہوا، بس کار میں ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا۔ لاپرواہی، لاپرواہی۔ بزرگان دین فاقے برداشت کر لیتے ہیں لیکن قرض سے بچتے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقروض جنت میں نہیں جائے گا، جس کے ذمہ قرضہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا ایک صحابی کا، حضور نماز پڑھائیے، تو آپ نے پوچھا یہ ان کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے، جن کی جنازہ پڑھنے کو بلایا گیا ہوں، ان کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ بتایا گیا ہاں مقروض مرے، قرضہ ذمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا
تم ان کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ بتائیے، قرض والے کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، دیکھو بھائی انگلی اٹھائیں دوسروں کی طرف، ایسے نہیں تھے وہ ہمارے جیسے۔ انہی میں سے ایک صحابی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، صرف عذر آپ کو قرضے کا ہے، وہ قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں۔ دیکھا وہ قرضہ، ہمارے قرضے روپے کہاں جاتے ہیں، اور ان صحابہ کے بزرگان دین کے قرضے روپے کہاں جاتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ تب وہ ذمہ داری لے لی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا قرضہ کتنی بری بلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ایک بات اور سنا اس لیے جاتا ہے تاکہ دل میں بسا لیں، کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ ہاں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اسے کافروں نے قتل کر دیا، مار دیا، شہید ہو گیا۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو فرمایا شہید سے اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے تیری اور کچھ تمنا ہے، تو وہ یوں کہے گا یا اللہ ایک تمنا ہے۔ کہا کیا؟ کہ زندہ ہو جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہو جاؤں۔ بس یہ تمنا ہے کہ بار بار تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، جو مزہ اس شہادت میں نصیب ہوا وہ کہیں بھی نصیب نہیں۔ ہم تو ظاہر میں دیکھتے ہیں نا فلاں کے لہو لہان ہو رہا، کٹا پھٹا پڑا ہے، اور اس سے پوچھو مزہ کیا ہے اس کا، شہادت کا۔ اللہ تعالیٰ تو زندوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، شہید کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اب وہ زندگی کیسی، زندہ تو اور بھی لوگ ہیں جو مر گئے، انسان جتنے مر رہے ہیں، عورتیں مر، قبر میں جا کے جسم، روح فرشتہ لے گیا، زندہ تو وہاں بھی ہے ان کی روح، لیکن ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی سے ملنا چاہتا تھا، اس سے ملاقات نہ ہو سکی، انتقال ہو گیا، دعا کرتا رہا، تو پھر میں نے ایک عمل پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ خواب میں ہی ملاقات کرا دے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا، تقریباً 4 مہینے تک دعا کرتا رہا، وہ عمل پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا۔ 4 مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں، اور ایک عورت کو، اس آدمی کو پکڑ کر لائے جو بدن اس کا کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، ٹھٹر رہا ہے سردی میں، لا کے پیش کیا۔ میں نے کہا تو آدمی وہی ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ پھر بات چیت کی، کہاں تھا؟ کہا کہ جس کا کوئی مرنے کے بعد نام لیوا نہیں رہتا، اس کی روح کو سمندر میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی روح کو سمندر میں غرق کر دیتے ہیں، ڈبا دیتے ہیں، بس اس کی روح وہیں رہتی ہے اس سمندر میں۔ جب سے آپ نے عمل پڑھنا شروع کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ڈھونڈ کے نکالو، تو مجھے اب پکڑ کے نکال کے باہر لایا گیا ہے۔ میں اس سمندر سے نکل کر آئی ہوں، بھول بھلیا کے سمندر سے نکل کر آئی ہوں، اور اب آپ کے سامنے۔ تو یوں فرماتے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ میری ان سے گفتگو ہوئی، اس سے بات کی، تو ساری باتیں پوچھی، بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ بھی تو اللہ کے بندے ایسے ہی ہیں، 4 مہینے کوئی عمل پڑھ سکے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھے، اپنی اولاد کے لیے نہیں پڑھے، بھائی مفت کا کوئی نسخہ بتا دو، رات کو زیارت ہو جائے، بات ختم۔ تو یہ شہید کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، زندوں کو حکم فرما دیا۔ لیکن ایک آدمی شہید ہو اور پھر زندہ ہو، اور پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور ایک شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، تو کہہ دو ہے تمہیں پاور، یہ شہید کو پاور اللہ نے دی ہے کہ 70 آدمیوں کو بخشوا کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ اے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے، اور بتا کسے بخشوں؟ اے اللہ اسے بھی بخش دے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا ملنے والا۔
70 آدمی کو بخشوا کے جنت ملے گا. واہ واہ واہ. اب جا رہے جنت میں. جب جنت کے دروازے میں پہنچے دروگا کہے گا ٹھہر جاؤ، تم جنت میں جا رہے ہو، تمہارے میں سے بدبو آ رہی ہے. بدبو؟ کیسی بدبو؟ میں 70 دفعہ شہید ہو کر آ رہا ہوں، اب بھی بدبو رہ رہی. وہ کہیں گے ہاں جانچ ہوگی. جانچ ہوئی تو اس کے ذمہ کسی کا قرضہ نکلا تو قرضے کی وجہ سے اس شہید کو جنت میں جانے سے فرشتے نے روک دیا. جاؤ پہلے اس مسئلے کو صاف کروا کے آؤ، یہ مقدمہ حل ہو جائے گا جب چھٹکارا ہو. دیکھا آپ نے اتنی بری بلا ہے قرضہ. نماز پڑھ لینا آسان ہے جی، روزہ رکھ لینا پورا رمضان کے آسان ہے، 4 مہینے جماعتوں میں لگا دینا آسان ہے، مگر دوست کسی کے 2 پیسے ہوں ان کو ادا کرنا بڑا ضرور ہے. اسی میں بیویوں کا مہر بھی ہے، جو مہر بندھاتے ہو اور پھر ادا کرنے کی جستجو نہیں کرتے، وہ بھی اسی میں داخل ہے، قرضے میں داخل ہے. تو قرضہ میں مہر بھی ہے، مہر بھی اپنا ادا کرو، یا معاف کر دیا ہو بغیر کسی داغ درج کے تو وہ بھی معاف ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. قرضے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، اس لیے سننے والے حضرات یہ توجہ کریں کہ ان بزرگوں نے کس طریقے سے اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے حلوہ نہیں کھلا سکتا، میرے پاس انتظام نہیں. تو مجلس میں باتیں سنتے رہتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس کمی کو نکالوں گا، میں اس کمی کو نکالوں. اچھا، حضرت فرما رہے ہیں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ابھی کوشش ہو رہی ہے، ابھی کوشش ہو ہی رہی ہے، نکالوں گا. ارے نہیں، فوراً ہی ارادہ کر لو کہ نکال دیا، فوراً ہی ارادہ کر لو، یہ ہے مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ، نکال دیا. آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اسے سامنے پردے کو ضرور کر دے تو چونک رہی مجھے دیکھنے میں. میرٹھ کے ایک صاحب بیٹھے تھے بڑے مالدار، اس طرح بیٹھے تھے اتنے فاصلے سے، اسے بھی کر دے گا. 2-3 بچے آئے حضرت کے پاس، آ کے بیٹھے. حضرت ان کو چھیڑ رہے تھے تو وہ بچے کہہ رہے ہیں ابا جی دعا کر دو ہمارے واسطے. کہیں کہ دعا کر دو؟ کہا کہ ہم بھی آپ جیسے بن جائیں. وہ بچے کہہ رہے ہیں دعا کر دو ہم بھی آپ جیسے بن جائیں. اچھا، تو فرمایا اچھا بچوں ایک کام کرنا. انہوں نے کہا کیا ابا جی؟ اگر تمہیں کہیں غصہ مل جائے تو میرے پاس پکڑ لانا. اگر تمہیں کہیں غصہ مل جائے تو میرے پاس پکڑ لانا. ایک بچہ بولا ابا جی آپ کیا کرو گے اس کے؟ اگر مل گیا اور ہم لے بھی آئے تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا میں اسے ذبح کر دوں گا، ذبح کروں گا. اس غصے نے دنیا کو تباہ کر رکھا ہے، دنیا کو اس غصے نے تباہ کر رکھا ہے. وہ جو ادھر بیٹھے تھے صاحب میرٹھ کے مالدار آدمی، تو انہوں نے وہ بولے وہاں سے حضرت جی. حضرت نے دیکھا، فرمایا نکل گیا یہ نکاح، غصہ نکل گیا، نکاح نکل گیا، نکالوں گا، ہے نا، کو نکال دیا، اب سے غصہ نہیں کروں. تو ان صاحب نے کیا کہا حضرت جی نکل گیا. جب نکاح نکل گیا تو حضرت نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ تو انہیں تو سنانا مقصد ہی تھا، بچوں کو تو بہاننا تھا، وہ تو مقصد ان کی اصلاح تھی. اس لیے انہوں نے کہا اچھا آپ کے اندر بھی تھا، تعجب ہے. جب کس انداز سے آپ کے اندر بھی تھا، تعجب ہے. نہیں آپ جیسے آدمی کے اندر غصہ ہو تو تعجب کی بات ہے. تو انہوں نے کہا نکل گیا. کیوں بھائی سمجھ میں آئی؟ یا نکالو گے؟ مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ. نیت کرو آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا. آئندہ ادھار کرنا ہی نہیں ہے، آئندہ قرضہ کرنا ہی نہیں ہے، اور جو ہے بھی
یاد کر کر کے ادا کروں گا۔ تو فوراً ہی ارادہ کر لو کہ نکال دیا۔ کیوں کہ طلب یہ کہتی ہے کہ مطلوب ہاتھ کے ہاتھ حاصل ہو جائے۔ مطلب کہ بھائی طلب کیا کہتی ہے؟ آج رشتہ ہوا، بھائی سوچے گھڑی کی چوتھائی میں شادی ہو، نکاح ہو جائے۔ اگر وہ یہ کہتے نکاح تو اب کر لو، رخصت دکھیں گا جہاں تھرا بھلا ہو جائے، رخصت کی بات میں ہوتی پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں رخصت کر دو جلدی۔ کیوں؟ بیوی کی طلب ہے، بیوی کی طلب ہے۔ تو طلب کیا کہتی ہے کہ مطلوب ہاتھ کے ہاتھ حاصل ہو جائے۔ بخار آ گیا تو یہ چاہتا ہے کہ بخار ابھی نکل جائے، حالانکہ بخار کا جانا غیر اختیاری ہے۔ بخار کا جانا غیر اختیاری یعنی اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ایک دن ایک لڑکے کو لائے اور لال ہو رہا اس کا منہ بخار میں، اب بڑی حالت اس کی خراب، بس کھڑا تھا راستے میں، وہ کہیں جھاڑ دو۔ یہ بھی لوگوں کو سلیقہ نہیں کہتا، جو ڈاکٹر سے بھی دوا دے دو راستے میں ہی، ٹھکانے بیٹھو، ٹھکانے کر کے بات کریں گے جبھی تو ہوگا کچھ، راستے میں ہی کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ اب اللہ والے رحم دل بھی ہوتے ہیں، سخت دل بھی ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور رعایت بھی کرنے، اچھا بھائی چھو ہوتا رہے گا جو کچھ ہوگا، کیا کریں؟ رحم دل ہوئے تو چھو کر کے جان بچائی، کیوں مغز مارا۔ اور جو ذرا سخت سے ہیں، انتظامی ان کا مزاج ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں سڑکوں پہ جھاڑ لگتی ہے، اب وہاں چل رہا ہوں، وہاں بیٹھوں گا، جب جا کے بات کروں گا، جب دیکھوں گا، جب دم کروں گا۔ اب میں نے جو جھنجھل تو آئی راستے میں، لیکن جب اس کے بچے کی شکل دیکھی تو چہرہ لال ہو رہا، اس کا حالت خراب ہو رہی اس سے بخار کی وجہ سے۔ اب میں تو سب بھول گیا نصیحت کو، اور میں نے الحمد شریف پڑھی۔ کیا پڑھی؟ الحمد شریف پورا قرآن کریم کی ماں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار۔ کیا پڑھی؟ تو ایک دفعہ سن ہی لیا آپ نے، بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے دماغ میں بیٹھے، ہمارے دماغ میں الحمد شریف کی وقت اور مرتبہ نہیں ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پڑھ کے اس پہ دم کیا 5-6 مرتبہ تقریباً دم کیا، اس کا چہرہ نکھر گیا، وہ جو تھی بخار کی تیزی ختم ہو گئی، اور کھڑا کرو، اسے کھڑا کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ جاؤ، الحمد شریف پڑھ کے دم کرنا ہمارا کام، اور شفا دینا اللہ تعالیٰ۔ الحمد شریف سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فرمایا علماء نے کہ جتنے علوم اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھر رکھے ہیں، ساروں کو سمیٹ کے الحمد شریف کے اندر بند کر دیا، اور جتنے علوم سارے الحمد کے اندر ہیں وہ سارے سمیٹ کے بسم اللہ کے اندر بھر دیے، اور جتنے بسم اللہ کے اندر ہیں ان سب کو پھر سمیٹا، اور شروع کی جو با ہے اس کے اندر جمع کر دی، پھر اس میں سے بھی نچوڑا، اور نچوڑ کے با کا جو نیچے نقطہ ہے اس میں سمو دیا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، دیوالی کے موقع پر ایک گولی بکتی تھی، وہ تیل گھر بیچتے تھے، نیو دیوے سلائی لگاؤ اس پہ، اور اس میں سے سانپ بن کے نکلنا شروع ہو جاؤ، کتنا لمبا اژدہا بن کے باہر آ گیا، اتنی سی گولی میں سے اتنا بڑا اژدہا نکل کے باہر آیا۔ تو جب ایک گولی میں اتنا بڑا اژدہا سما سکتا ہے تو کیا بسم اللہ کی با کے نقطے میں پورا قرآن نہیں سما سکتا؟ اللہ تعالیٰ سما دے۔ اسی لیے فرمایا 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے اس کا پڑھنے۔ حضرت جی کاندلے والے جو تھے مولانا افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے 2-3 سال ہو گئے۔ اس کے بعد میں گیا تو میں نے کہا حضرت سے، حضرت آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو 786 مرتبہ، میں نے پڑھنا شروع کر رکھا، جب سے پڑھ رہا ہوں 3-4 سال ہونے کو آ رہے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں کیوں پڑھنے کو کہا تھا آپ نے کس لیے پڑھنے کو کہا تھا بسم اللہ؟ نہ تو میں نے پوچھا تھا، نہ آپ نے بتایا تھا، آپ نے بس یہ کہہ دیا، میں نے شروع کر دیا، اور میرا مزاج ہے جو شروع کر دیتا ہوں اسے نبھاتا ہوں۔
تو حضرت نے فرمایا باولے مستجاب الدعا ہو جاؤ گے، مستجاب الدعا ہو جاؤ گے، یعنی جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ اس کا فرق. تو میں نے باقی اس زمانے میں بڑے عجیب عجیب واقعات دیکھے اس کے پڑھنے کے زمانے میں، لیکن جب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا میں نے یہ حالات رکھے سامنے، یہ پڑھتا ہوں یہ کرتا ہوں، سب چھڑوا دیا، سب چھڑوا دیا. زور تو پڑا، جو چیز 3 سال سے پڑھ رہے ہیں معمول میں ہے ایک دم اسے چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں شیخ، تو زور تو پڑا مگر راحت مل گئی. ہم بندھن میں تھے، اب یہ پڑھنا اب یہ پڑھنا اب یہ پڑھنا اب یہ پڑھنا، ہر وقت کی ایک وظیفے لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑا حکیمانہ مزاج تھا، تو منع فرما دیا سب چھوڑ دو. میں نے سب چھوڑ، تو آزادی ہو گئی، آزادی ہو گئی. اچھا وظیفے، اس کا مطلب یہ ہوا وظیفے پڑھ پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو نیک اعمال اور احکامات دیے گئے ان کی کوئی فکر نہیں. یہ جو قرض کا مسئلہ بتایا گیا ہے، وظیفے پڑھ کے دعا تو مانگو، اور اپنے ذمے جو قرض لوگوں کا دینے کا کام نہیں، بیوی کا مہر نہیں دیتا، اس کی کوئی فکر نہیں. تو کیا خالی وظیفوں سے مستجاب الدعا بن جاؤ گے؟ چند دن میں تم ہی کہو گے میری اس وظیفے سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، میں نے تو بہت دعا کر لی. جب یوں کہو گے کچھ نہیں ہے، تو قرآن میں ایک حافظ جی تھے، وہ اتنا بگڑ گیا تھا ان کا عقیدہ، وہ یوں کہہ رہے تھے ایک دن دکان میں بیٹھے سونار کی، کچھ نہیں رکھا کسی وظیفے میں، ہم نے بہت وظیفے پڑھے کچھ نہیں. اس نے کہا جی سورہ واقعہ ہے، اس نے بتایا، اسے کبھی ہاں میں نے بہت پڑھا، کہا ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں. جو کتنا عقیدہ خراب ہو. تو کہیں کہ وظیفے اعمال کو چال کو صحیح کرو، یعنی یوں کہو سوچ کو اور چال کو صحیح کرو، تو یہ مستجاب الدعا ہو جاؤ. بھائی جب مالک راضی ہوگا سنے گا نہیں سنے گا؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سچی طلب نصیب فرمائے. تو طلب کا تقاضا کیا ہے کہ یہ چاہتا ہے بخار ابھی نکل جائے، حالانکہ بخار کا جانا غیر اختیاری ہے، اور قوت غضبیہ کی گرمی کا نکل جانا اختیاری ہے، غصے کی گرمی کا نکل جانا یہ بھی اختیاری ہے. تو اختیار کو استعمال کرو، اختیار کرو. جب اختیار کو بفضل تعالی استعمال کیا تو خیر آ گیا، شر دفع ہو گیا. جب اس نے ٹھان لیا کہ اب غصہ نہ کروں گا تو بس غصہ نکل گیا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب کہ غصے کو نکالوں گا، غصے کو نکالوں گا، بس ابھی نکل گئے. اس کے بعد پھر کوئی اچھی بات کو میں پکا کروں گا. کیا پکا کروں گا؟ بس پکی کر لی ہے نا، کروں گا کو چھوڑ دو، کیا خبر زندگی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس ٹھان لی کہ آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرنی ہے. ایک بزرگ کی بیوی نے الٹا سیدھا کہہ دیا، جیسے کہ عادت ہوتی ہے عورتوں کی، الٹا سیدھا کچھ کہہ دیا، سخت لفظ کہہ دیا. حضرت کو غصہ آنا ہی تھا، لیکن غصہ کرنا نہیں تھا نا، چھوڑ چکے تھے غصے کو، غصہ کرنا نہیں تھا. تو غصہ کرنا نہیں ہے اور اس کا دماغ صحیح کرنا ہے، تو کیسے کروں، کیا ترکیب کروں؟ اور ترکیب کری. کیا ترکیب کی؟ بیوی سے کہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا بول تم نے بولا مجھے تو مستی آ گئی، تم نے ایسا بول. ذرا ایک دفعہ اور سنا دو. اب وہ گالی کا لفظ، الٹا لفظ، بدتمیزی کا لفظ کیسے سنا دو؟ تو وہ شرمندگی سے ہوئی، نظریں ذرا نیچی کو جھکی. پھر فرمایا ہاں تو ادھر سے آئے، ہاں ذرا ایک دفعہ اور سنا دو، پیارے ہونٹوں سے ایک دفعہ اور سنا دو، میں تو مست ہو گیا وہ تمہارا لفظ سن کر، تم نے کیا بولا. وہ اور نرما گئی. پھر ادھر سے آئے، ہاں جی ذرا مہربانی کرو ایک دفعہ اور بول دو، تمہارا کیا نقصان ہے، تمہارا کیا حرج ہے، ایک دفعہ اور بول دو. اب وہ اور نرم آ گئی. پھر ادھر کو گئے، آگے کہا ہاں میں تو ترستا ہی پھر رہا ہوں اس کے مزے کو،
ذرا ایک دفعہ اور کہہ دو وہ بول جو تم نے بولا تھا، مجھے تو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے دوبارہ سننے کے لیے، بے قراری ہے۔ آخر اس کو کہنا پڑا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ یہ تو مقصد تھا بھائی، یہ تو ہے مقصد، ڈنڈے سے بھی وہی مقصد۔ اور یہ ترکیب جو انہوں نے کھیلی، غصہ چھوڑ چکے تھے، اس لیے اس ترکیب کے ساتھ لیا تو قائل ہو گئی، معافی مانگ لی نہیں مانگ لی، اور ایسی معافی مانگی نہ فون کرے گی پولیس کو، نہ مقدمہ کھڑا کرے گی، نہ گرفتار کروا گئی، مجھے مارا پٹا چھتا، اور قائل ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ دیکھا غصہ چھوڑنے کا فائدہ؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ غصہ چھوڑنے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا؟ کیسا پیارا انداز تھا ان کا، جنہوں نے غصے کو چھوڑ دیا۔ تو اگر ہم اب چھوڑ دیں تو کیا ہمارے لیے ایسا پیارا راستہ نہیں نکلے گا؟ اور تم جلال، بہت سے لوگ آتے ہیں نوجوان، کیونکہ جی ایک مارا تھا، میں نے کہا ایک مارا یا 100 مارے، مارنے کا نام تو ہو گیا، کم از کم جی کی تو نکال لیتا، کوٹتا خوب مارتا، اب بھی تھانے میں جاوے گا، اب بھی جیل میں جاوے گا، انہیں تو سب کو لدوا دی جا کے وہاں، مجھے تو مار دیا، مجھے تو ساس نے بھی ماری ہے، نند نے بھی پکڑی، اور ساری تہذیب نے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو غصے کا انجام اچھا ہوا برا ہوا تو بھائی برا ہوا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ تو یہ ہے ان بزرگوں کا عمل، جنہوں نے یوں کہا، نکال دیا، چھوڑ دیا، بس آئندہ غصہ نہیں کروں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بڑے نازک مزاج تھے، بڑا لطیف، بڑا باریک مزاج تھا، ذرا سی بات برداشت نہیں تھی، کسی کی ٹوپی ٹیڑھی اوڑھی دیکھ لی بس اسی کو دیکھتے، ارے خدا کے بندے ٹوپی تو اوڑھنا سیکھ لے، اسی پر سر میں درد ہو جاتا تھا، لیکن غصہ نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں، اپنا سر بھیجنے لگتے تھے اور اسے نصیحت کرتے تھے، لیکن غصہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اصلاح کرائی تھی اپنے بزرگوں سے، یہ ہے خانقاہ، یوں جانا پڑتا ہے بزرگوں کے پاس تاکہ یہ گندے اخلاق جو ہمارے ہیں فطری یہ دور ہو جائیں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق نصیب ہو جائیں۔ ایک عورت جس نے اپنی اصلاح کر لی اور اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کی، اسے پتہ تھا کہ شوہر کا حق کیا ہے، اسے پتہ تھا شوہر کا حق کیا ہے، اس لیے رات کو وہ عورت بناؤ سنگار کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر شوہر کے کمرے میں جاتی اور جا کر کہتی السلام علیکم، وہ دیکھتا اس کی طرف کو، اگر آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے، جی خواہش ہے تو میں رہوں یہاں کمرے میں بیٹھوں، اگر وہ کہتے ہاں بیٹھ جاؤ تو بس بستر پر بیٹھ گئی ان کے پاس، لیٹ بیٹھ گئے، اور اگر اس نے کہا نہیں میں تو سوؤں گا، تو وہاں سے آتی، آ کر وہ بناؤ سنگار جو شوہر کے لیے کیا تھا ان کپڑوں کو اتار کے طے کر کے رکھ دیتی، اپنا سادہ لباس پہن لیتی اور مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ بولو یہ اللہ والی تھی، عورت نہیں تھی؟ تسبیح پڑھنا تو عورتیں بہت اچھا سمجھتی۔ ایک عورت آئی میرے پاس، برقع اوڑھ رکھا، منہ کھول رکھا اور تسبیح ہاتھ میں، میں نے کہا حجن بھی دکھے، تسبیح ہاتھ میں، تسبیح یوں اور ماں کا بنا کے منہ کھولے بیٹھے، حج جی یوں بلا نہیں کر نہیں جاتے۔ میں کہہ رہا ہوں تسبیح تو ہاتھ میں، تیرا منہ تو نہ کھول رکھا، کیسی حجن ہے تو؟ تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، نیک کام بھی کری ہے، اللہ بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہی ہے کہ پردہ کھول کے منہ دوسروں کو بھی دیکھ رہی ہے، دوسروں کو دکھا رہی ہے۔ بتاؤ ایسی عورت اللہ کی ولیہ بن جائے گی؟ جب تک اس حکم کو نہ مانے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کی دوست بن سکتی ہے؟ اللہ کی ولی وہی بنی جس نے کپڑے بدلے اور جا کر پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ کیوں کہ پہلے شوہر کا حق ادا کیا جو اللہ کا حکم تھا، اور پھر آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ تو بولو اللہ والی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ والی بن گئی نہیں بن گئی؟ یہ تو نہیں کسی کے 15 بچے جنے اسے تو اللہ والی بن گئی، اسے تو اللہ والی نہیں کہتے۔ اللہ والی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کا حکم کو مانا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی، اس کو کہتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں بہشتی زیور گھروں میں ہے، اسے پڑھو سنو، اس میں عدت کا بیان ہے، وہ سنواؤ پڑھو۔ اسے تو پڑھتی نہیں عورتیں، نہ سنتی نہ بتاتی، اپنا مسئلے گھڑے جا رہے ہیں۔ کسی ایک وہ آسمان سے بھی پردہ، لو آسمان سے بھی پردہ کیجیے، آسمان سے اندھیری کوٹڑی میں اسے گھسا کر رکھ دیا۔ تو آج کل کی عورتیں جو نئے چلن کی ہیں، وہ کہا ہمارے بس کی عدت کرنے نہیں ہے، ہم سے اتنی پابندی نہیں نبھائی جا سکتی۔ انہوں نے دین کو مشکل سمجھ لیا۔ دیوبند میں ایک مولانا تھے، پتہ نہیں کیا دماغ میں ان کے ہو گئی تھی، آ گئی تھی وسا، تو جہاز جا رہا تھا اوپر کو، وہ بیوی بھی دیکھنے لگی، بڑی زور سے آواز تھی آ کے باہر کو، تو کہنے بیت اٹھا کر اندر چلو، وہ جو مرد نامحرم بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف کو، بتاؤ۔ وہ بیچاری کہنے نامحرم دیکھ رہے سے بیٹھے، اتنی دور سے کیا دکھائی دے رہا ہے انہیں، ہے نا، اتنی دور سے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو بیت لے کے اندر چلو، وہ جو اس میں جہاز میں بیٹھے ہیں نامحرم، وہ تمہاری طرف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا پردہ بھی آسان ہے، عدت بھی آسان ہے جی۔ عدت میں 3 کام ہیں، نکاح نہ کرے، بلا ضرورت سفر نہ کرے جی، اور تیسرا کام کیا ہے، جو شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کرتی تھی وہ نہ کرے، بس۔ کنگھی کرنی ضروری ہے، سر میں کھجلی لگ رہی ہے تو کنگھی کرے، لیکن بعد میں جو مانگ نکل بھی گئی ہو یوں ہاتھ سے ہلا دے تاکہ مانگ نہ نکلے، کیونکہ مانگ کا نکالنا یہ شوہر کے لیے زینت ہے۔ پھر بال لوگوں جو کرتے کنگھی کرو، کون منع کرتا ہے؟ کنگھی نہ کریے، آسمان سے بھی پردہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ بعض جو پوچھا کرتے ہیں کہ جی کس کس سے پردہ ہے؟ ارے خدا کے بندو بہشتی زیور میں دیکھ لو، جن سے زندگی میں پردہ ہے عدت میں بھی انہی سے پردہ ہے، سمجھے نہیں؟ اب تو پردہ کرتے نہیں، جہاں کوئی مر گیا عدت میں بیٹھے اب اس سے پردہ پوچھتے پھر رہے ہیں۔ کوئی نئی پردہ نہیں ہے کہ کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا، جو پہلے سے ہے وہی اب مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو عدت آسان ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ لکھا ہے بہشتی زیور میں، اگر کسی عورت کے کوئی کمانے والا نہ ہو اور بچے اس کے موجود ہیں اور تو اس کو مزدوری کرنے جانا بھی جائز ہے، پردے کے ساتھ کسی گھر میں جا کے کسی کا پوچھا کر دینا، کسی کا برتن مانج دینا، کھانا پکا دینا، کسی اس قسم کی کوئی مزدوری ہو، یا کسی کے کپڑے سی جاتے ہوں یا کوئی اور کام ہو، جا کر مزدوری کام کر لے اور کما کے دن چھپنے سے پہلے اپنا گھر آ جائے، اتنی تو اجازت شریعت دیتی ہے۔ تو بتاؤ عدت مشکل ہے آسان ہے؟ تو بھائی آسان ہے نا، لیکن یہاں مشکل بنا دیا، مشکل بنا دیا۔ اچھا شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت سے یہ سوچتے ہیں مردانہ کپڑا دو، مردانہ کپڑا صدقہ کرو۔ ایک عورت بیچاری معذور، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ضرورت مند ہے، یہ شادی اس غریب بچی کی ہونی ہے، اس میں جوڑا دینا ہے، تو کہنے بھائی اس کی طرف سے دے دو، اپنے ابا کی طرف سے دے دو یہ جوڑا۔ تو کیا کہتے ہیں، بھائی وہ تو مردانہ ہے، یہاں تم زنانہ دے رہی ہو۔ آ رہی سمجھ میں کچھ؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں زنانہ مردانہ بن کے پہنچے گا؟ اچھا یہاں سے کھیر پکا کے صدقہ کرو تو کھیر پہنچے گی اور اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو چاہے ٹھنڈی کھیر ہو، چاہے میٹھی ہو، چاہے پکی ہو، چاہے بریانی ہو، چاہے زردہ ہو، وہاں تھوڑے پہنچے گا۔ وہ فرشتے لے کے جا رہے زردہ لے کھا لے، تیرے گھر والوں نے بھیجا بریانی، وہاں نہیں پہنچے، وہاں تو سکہ پہنچے۔ سعودی عرب سے اگر کوئی تمہیں روپے بھیجے، وہاں سے سعودی سے منی آرڈر کرے یہاں ہندوستان میں یا بینک کے ذریعے سے بھیجیں، تو یہاں تمہیں سعودی پیسے ملیں گے یا ہندوستان کے پیسے ملیں گے؟ تو بھائی اور کتنے ملیں گے؟ اگر انہوں نے 100 روپے بھیجے تو 100 روپے کے جتنے بیٹھتے ہیں اتنے ملیں گے آپ کو۔ وہی اتنے سارے پیسے 100 تو بھیجے تھے، انہوں نے جو کہا 100 روپے بھیج رہا ہوں، 100 ریال بھیج رہا ہوں، مجھے اتنے کیوں میں؟ وہاں کا 100 ریال اتنے میں چلتا ہے ہندوستان میں،
تو اتنے روپے تمہیں یوں مل رہے ہیں، ہے نہیں حیرت؟ تو یہاں سے تم نے ثواب پہنچایا بریانی کا، زنانے کپڑوں کا، اپنے باپ کو ماں کو، یہ جو اس پر مجھے نیکیاں ملی ہیں، اے اللہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچے۔ صدقہ کرنے پر ثواب تمہیں ملے گا، کھانا کھلانے پر تمہیں ثواب ملے گا، نفل پڑھنے پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اب تم چاہے جسے بخش دو، جسے چاہے بخش دو، آسان ہے نہیں ثواب پہنچانا؟ تو بتاؤ بھائی، پھر دودھ کی کھیر، بہشتی زیور میں لکھا ہے ایک بڑھیا تھی، بڑھیا تو وہ دودھ بھیجا کرتی تھی، اس کو بچہ کو، چھوٹا بچہ کا انتقال ہو گیا تھا تو دودھ بھیجا کرتی تھی اس کی فاتحہ میں دودھ۔ جب اس کے فاتحہ کے مصلی کھلائے گئے تو دودھ بھی رکھا اور ساتھ میں پھول جڑی بھی رکھی۔ پھول جڑی جانتے ہو؟ تو کسی نے کہا یہ پھول جڑی، میرا بچہ دودھ پی کے پھول جڑی جلایا، بڑے شوق سے جلایا کرتا تھا، اس لیے میں نے پھول جڑی بھی رکھ دی تاکہ خوش ہوگا۔ بتاؤ پھول جڑی بھی پہنچے نہیں تھا، ہے عقیدہ خراب نہیں؟ تو آج اسلام سے مسلمان بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہشتی زیور کا پڑھنا یوں ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلے عقیدوں کا بیان ہے، پھر عبادات کا بیان ہے، پھر معاشرت کا بیان ہے، پھر معاملات کا بیان ہے، پھر اخلاق کا بیان ہے۔ پانچوں چیزیں مکمل کرنے کا نام پوری مسلمانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے داخل ہونا چاہیے نہیں؟ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے جو لڑکیاں بڑی ہونے لگی تمہارے گھر میں، اگر ان کو چیخ کے بولنے کی عادت پڑ گئی تو وہ بڑے ہو کر شادی ہونے کے بعد بھی یوں ہی چیخ کر بولیں گے سسرال میں۔ پھر ہو سکتا ہے ایسی ساس مل جائے، ایسا داماد مل جائے جو اس کی چیخ کر بولنے پر اس کی پٹائی کرے۔ تو اس عیب کی اصلاح اپنے گھر میں کریں ماں بہنیں، اپنا آپ بھی ہلکی آواز سے بولیں، کوئی نامحرم نہ سن لے، ہے نا؟ جیسا کہ بزرگان دین کا، اللہ والیوں کا معمول ہوتا ہے، اس کی دھیان کر لیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا مجلس میں بیٹھے بھائیوں، اگر تم نے سچی طلب کے ساتھ مجلس میں ایک مجلس بھی حاصل کی، انشاءاللہ تعالی سنورنے کے لیے وہی کافی، ایک مجلس بھی کافی۔ یہ سب باتیں محبت سے میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو آپ کی محبت میں اپنی بیماری کا فنا ہو گیا۔ حضرت فرما رہے میری طبیعت خود ٹھیک نہیں، میں بھول گیا تمہاری محبت میں، میری محبت فنا ہو گئی تمہاری محبت، میری بیماری فنا ہو گئی تمہاری محبت میں۔ میرے کرم فرما محسنوں، مجاہدوں، خیال میں بات لاؤ، بس جیسے سنا اسی وقت خیال کر لیا کہ وہ کمی نکل گئی، وہ کمی نکل گئی۔ آج سے ہی اپنے آپ کو بدل کے یہاں سے اٹھیں، یہ ہے بھلی بات کہ لے لی اور دل میں جم گئی۔ یہ تو تھا صحابہ کا معمول، رسول اللہ سے لیتے تھے، خود فوراً اس پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو پہنچاتے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ ہاں، مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج بیان ہوتا رہتا ہے، مگر بیچارے پھر بھی اپنی مزید تسلی کے لیے حالات لکھ دیتے ہیں، یا مزید تسلی کے لیے موقع ملنے پر زبانی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان بیچاروں کی کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر چلا آیا، کاپیاں اٹھا لی، دیکھنا شروع کر دی رات کو۔ حضرت فرما رہے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی بعض بات کاپی میں لکھ کر یہاں رکھ جاتے ہیں تاکہ اس کا جواب میں دوں، تو وہ کاپیاں جمع ہو جاتی ہیں یہاں۔ تو میں رات کو جب ادھر کو آ گیا مغالطے میں، تو میں نے دیکھا کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، بس لیٹنا بھول گیا کہ دوستوں کی کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کی تسلی بھی میری ذمہ داری ہے، کاپیوں کو دیکھنا، ان کے جوابات دینا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو لکھ لکھ کر پوچھتے ہیں بزرگوں سے، تو اور دیکھ کر توفیق الہی سے اور حضرت والا کی برکت سے جو کچھ دل میں آتا رہا لکھتا رہا۔ دو جملے یاد رکھنا، اللہ کے فضل سے اور
غیر حاضر. حضرت والا کی برکت سے، اپنے شیخ کی برکت سے. نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو کسی نے کہا جی آپ نے کتاب لکھی ہے، تو ان کا مجھے یہ کہتے ہوئے پریشانی ہوئی، میں کیسے کہوں ہاں میں نے لکھی. میں چپ ہو گیا. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے کہا ان سے یہ کہو ہاں خدا کے فضل سے اس عاجز نے ہی لکھی. بات ختم ہو گئی. خدا کے فضل سے اس عاجز نے ہی لکھی ہے، میں ختم ہو گئی. کیا ہو رہا میں ختم ہو گئی. آگے سمجھیں بات. میں ظاہر کا لفظ بھی تو اچھا نہیں لگتا یہ میں. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے شیخ کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل اور اپنے پیر کی. تو یہ جو پیر کا نام بار بار لے رہے ہیں، معلوم ہوا اس کو اپنے شیخ سے محبت ہے. اور جس کو شیخ سے محبت ہوگی اللہ رب العزت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ نسبت کی برکت اس کو حاصل ہوگی. جب اجازت دی تھی ان بزرگ نے جو تمہارے شیخ ہیں، اب اس کے بعد جو برکت آئے گی وہ بڑی عجیب ہوگی. اگر تم کسی کو یوں کہہ دو گے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جاؤ، انشاءاللہ اسی میں کرنٹ آ جائے. تم کتابیں پڑھ پڑھ کے وظیفے کرو، نہیں فائدہ ہوگا. اور ان بزرگ نے جو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اس میں ہی کرنٹ آئے گا، اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر شیخ سے پوچھنے کا موقع نہیں ہے تو یوں کہے گا اللہ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرما دیں گے. کیوں؟ اللہ سے نسبت جڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی. ایک بزرگ کے اوپر شیر آیا حملہ کرتا ہوا، انہوں نے ایک دم سے کہا یا حفیظ، ایک دم سے کہا یا حفیظ. اللہ والے اللہ ہی کو پکاریں گے، کسے پکاریں گے؟ دروغوں کو پکاریں گے، پولیس کو پکاریں گے. یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے. ایک دم سے ایسا اللہ تعالیٰ نے سوچ بدلا کہ شیر ایک دم جھٹکا لگا، اور جھٹکا لگ کے رک گیا، اور رک کر ہاتھ جوڑ کر کے یوں سلام کر کے بیٹھ گیا. سامنے ادھر یہ بیٹھے ڈرے ہوئے انسان ہے، ادھر وہ بیٹھا ڈرا. ایک بزرگ کے پاس ایک مولوی صاحب گئے، حضرت جی قرضہ ہو رہا ہے. مانتے تو اللہ والوں کو سب ہیں، کوئی شروع میں مان لے، کوئی بیچ میں مان لے، کوئی آخر میں مان لے جھک مار کے جب کوئی راستہ نہیں ملتا. مانتے سب ہیں، وہ اتنا سانس آ رہا ہے اتنے کم مانتے ہیں. کہا حضرت قرضہ ہو رہا ہے جی. اچھا. ان بزرگ نے فرمایا کہ یا بہابو پڑھا کرو، یا بہابو. کیا پڑھا کرو؟ یا بہابو. مولوی صاحب کہنے لگے یا بہابو کیا بلا ہے بھائی؟ یا وہابو لفظ ہے. حضرت جی ان پڑھ ہے نا، پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں، عالم نہیں ہے، اسی لیے یا بہابو کہہ رہے ہیں. تو وہ تو یا بہابو کہے تو جانکار ہے، تو صحیح پڑھ. اس لیے مولوی صاحب نے آ کر کے یا وہابو یا وہابو صحیح کر کے پڑھنا شروع. پڑھتے رہے پڑھتے کچھ بھی نہ ہو. پھر گئے کچھ دن کے بعد، حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تو میں بڑا بلا ناغہ پڑھ رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا. ان بزرگوں نے کہا اچھا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کیا بتایا تھا بھائی میں نے؟ یہ آپ نے یہ بتایا تھا یا وہابو، اور ذرا صاف کر کے بتایا حضرت جی کی بھی اصلاح ہو جائے. یا وہابو. وہ بگڑ گئے ایک دم سے اور کہنے لگے میں نے کب بتایا تھا یہ؟ میں تو یوں کہا تھا یا بہابو پڑھا کرو، یا بہابو. انہوں نے کہا حضرت جی یا بہابو کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحیح جو ہے یا وہابو. مولوی صاحب کہنے لگے. تو وہ بزرگ کہنے لگے جب صحیح غلط کا تجھے خود پتا، یہاں کیا لینے آیا تھا؟ کھڑا ہو یہاں سے، جا یہاں سے. جب صحیح غلط کا تجھے خود پتا ہے، یہاں کیا لینے آیا تھا؟ چپ، نکال دیا باہر. آواز تو گئے باہر نکال دیا، لیکن سوچا بزرگ بھی صحیح ہیں، ان میں تو کوئی شک نہیں، لیکن لفظ غلط ہے، کیا کروں؟ فائدہ ہوا نہیں. بس سوچا چلو بھائی یوں ہی پڑھ کے دیکھ لوں جس طرح بتا رہے. اب جا کے پڑھا یا بہابو یا بہابو یا بہابو پڑھنا شروع کیا. اللہ کا حکم ایسے اسباب بنے سارا قرضہ ادا ہو. اب آئے کسی بزرگ کے پاس اور جا کے کہا حضرت اسی طرح سے معاملہ ہوا.
میں نے صحیح کر کے پڑھا تو فائدہ نہیں ہوا، اور جیسے انہوں نے بتایا ایسے پڑھا تو فائدہ ہوا. یہ کیا وجہ؟ ان بزرگوں نے فرمایا ان کی توجہ اسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کی توجہ اسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس لیے جب تم نے وہ پڑھا تو تمہاری توجہ اور ان کی توجہ مل کر تیز ہو گئی. نہیں سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا، فنا فی الشیخ. جس طرح شیخ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اسی کو ماننا، مروں یا جیوں، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں. کیا حکیموں ڈاکٹروں سے، اچھے اچھے حکیموں ڈاکٹروں سے لوگ مریض نہیں مرتے؟ اگر میرے شیخ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے سے میں برباد ہو گیا تو کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. بھائی رسولوں کو اللہ نے بھیجا کسی اور نے؟ اللہ نے. اور یہ ہمارے شیخ جو بزرگان دین ہیں یہ نائب رسول ہیں، اور جب نائب رسول ہیں تو جو رسول کے ساتھ اللہ کی مدد تھی نائب کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اسی طرح چلتی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. پہلے یہ دیکھ لو وہ سچے بھی ہیں، یہ دیکھ لو سچے بھی ہیں نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں تسلی کا مدار حسن اعتقاد پر ہے، حسن اعتقاد پر ہے. شیخ کے ساتھ جتنا حسن اعتقاد ہوگا اتنی ہی جلدی تسلی ہوگی. بہرحال بندے کو تسلی ہو گئی، پھر ان کو تسلی کیوں نہ ہوگی؟ شیخ کی تسلی طالب کی تسلی کا باعث ہے. یہ جملہ دیکھو، شیخ کی تسلی طالب کی تسلی کا باعث ہے. اس تسلی پر ایک واقعہ یاد آیا. مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے مرید اور خلیفہ ہیں. مولانا بڑے درجے کا عالم، مورخ، مصنف، مؤلف اور بڑے صاحب فصاحت اور بلاغت شخص تھے مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی. ان کو کوئی حال سلوک میں پیش آ گیا. سب کو آتی ہیں رکاوٹیں، سلوک میں کوئی حال پیش آ گیا. اپنے شیخ کو لکھا، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کو. شیخ نے جواب دے دیا. مولانا نے لکھا، جواب سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو مرید لکھ رہے ہیں پیر صاحب کو، حضرت جواب سمجھ میں نہیں آیا. حضرت شیخ نے لکھا اپنا یہ حال تھانہ بہن مولانا تھانوی صاحب کے پاس لکھو. مولانا خلیل احمد صاحب نے رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا عاشق صاحب میں ٹھیکو، اپنا یہ حال مولانا تھانوی صاحب کے پاس لکھو. چنانچہ تعمیل ارشاد کی اور اپنا وہ حال حضرت والا کی خدمت میں تھانہ بہن لکھ دیا. حضرت نے جواب ارشاد فرما دیا. مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا جواب سمجھ میں تو آ گیا، وہاں تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور یہاں کہہ رہے ہیں جواب تو سمجھ میں آ گیا مگر تسلی سی نہیں ہوئی، ہے نا. جواب تو سمجھ میں آ گیا مگر تسلی سی نہیں، تسلی سے کہا سکون مل گیا وہ نہیں ہوئی، جواب تو سمجھ میں آ گیا. اور وہاں اپنے شیخ کو کیا لکھا تھا؟ جواب بھی سمجھ میں نہیں ہے. حضرت مولانا تھانوی صاحب نے جواب میں لکھا ہمیں تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں. اللہ تو حکیم الامت تھے. کیا کہا؟ ہمیں تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں، تمہارے اس حال سے ہمیں تسلی ہے نا. اس کا جواب مولانا کے پاس آیا تو فوراً تسلی ہو گئی. فرمایا حضرت آپ کے اس جواب سے تسلی ہو گئی. بھائی حکیم اپنی تسلی کر کے دوا دے گا، مریض کی تسلی کب تک کرے گا؟ تو کیسے دیکھیے کیسے مصلح کی تسلی سے طالب کی تسلی ہو گئی. تو جب شیخ مطمئن ہوگا تو مرید کو بھی اطمینان نصیب ہو. یاد رکھو شیخ مصلح محض طفل تسلی کی بات نہیں لکھتا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے لکھ دیا، حقیقت لکھتا ہے. ایک شخص نے حضرت کو لکھا حضرت میرا فلاں آدمی روپے نہیں دیتا، تو حضرت نے جواب میں لکھا اللہ تعالیٰ اس کا ان صاحب کا انتظام فرما دیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا ادا کر کے تمہارا ادا کر دیں. یہ جواب لکھا. تو جب میں نے وہ جواب پڑھا تو میں نے کہا بھائی کمال کر دیا ہے، کمال ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا بھی انتظام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی تمہارے لیے بھی کہ تم صبر سے کام لو، وہ انشاءاللہ اس کا انتظام ہوتا رہے گا اور تھوڑا تھوڑا تمہیں بھی
کلندر گویت دیدہ گویت، کلندر جو کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے. تعلیم کی تسلی، اس کی تسلیم انقیاد اور اعتقاد پر موقوف ہے. جیسا اعتقاد اور اعتماد ہوگا ویسی تسلی ہوگی. تو دوستو کاپیاں لکھ کر آخر کو تسلی ہو گئی. اس لیے بھی جب متعلقہ کام سے فراغت ہو جاتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے کہ فرض الحمدللہ شکرن للہ ادا ہو گئے. تو جو لوگ یہاں مریدین اپنی اصلاح کی کاپیاں رکھ گئے ان سب کے جوابات لکھ دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دھیان کے ساتھ لکھے جو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا اپنے شیخ کی برکت سے. اب مجھے تسلی ہو گئی. جب مجھے تسلی ہو گئی تو جو کاپی دیکھے گا اس کو بھی تسلی ہوگی. مجھے حضرت صاحب ٹھیک ہے. اس لیے بھی جب متعلقہ کام سے فراغت ہو جاتی تسلی ہو جاتی. ہاں 8 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے تب چارپائی پر آیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ مجلسی تفصیلی کے بعد نہ تو کاپیوں کے لکھنے کی ضرورت ہے نہ زبانی کہنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے دور رہتے ہوئے تو اور بات ہے لیکن پاس رہ کر تو مجلس کے اندر شرکت اور مجلس کے اندر کلام کا سننا ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کے پاس کچھ دن گزارو، کم سے کم 40 دن بزرگوں کے پاس رہو. جو تم جا کے تنہائی میں کمرے میں کرو گے صبح کو جواب میں اسلام میں وہی آتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا شیخ کے ساتھ اور تمہارے ساتھ. ہاں دور ہو اپنے گھر تو کاپی بھیجو، خط بھیجو، جی کچھ بھی بھیجو اور بھیج کر اپنی اصلاح لو. اپنے اوپر جانچ پڑتال کرتے رہو. اس کا دل کہہ رہا ہے یہ بات میرے اندر کمی کی تھی، وہ کم ہوئی یا نہیں ہوئی بلکہ گم ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ بات میرے اندر بھلائی کی تھی. جب سے میں مجلس میں جانے لگا ہوں یا جانے لگی ہوں، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے میری حالت کتنی تبدیل ہوئی، کتنی میری اصلاح ہوئی. جب اس طرح سے مجلس کا جلوس یعنی بیٹھنا ہو رہا ہے تو اس وقت ہی ایک ایک خلق کا علاج کر کے عمر خضر سے بچتے ہوئے تعمیر مضبوط ہوگی. پھر لکھنے اور زبانی پوچھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. ہاں اس خلق کی اور مضبوطی اور زیادت کے لیے بطریق معالجہ نہیں بلکہ تسلی کے لیے، مزید تسلی کے لیے اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی ہے کہ اگر دور رہو تو شیخ کے پاس مجلس میں جو بات تھی وہ نہیں ہے. اب لکھو اپنے حالات اور جو آوے جواب اسے تسلی سے اعتقاد اعتماد کے ساتھ. اللہ، ایک دفعہ میں بہت پریشان تھا، اپنے حالات غم زدہ تھا، یہ فکر وہ فکر، وہاں کا غم وہاں کا غم، بڑا پریشان، بہت دل و دماغ پر بے چینی تھی اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے. کوشش بھی کریں سنبھالنے کی، سدھارنے کی، بستی میں لوگوں کو کوئی کارگر نہیں ہو رہی. تو میں نے حضرت کو لکھا یہ غم یہ غم یہ غم یہ غم، اس کا یہ علاج کیا، اس کا یہ علاج کیا، کچھ پائے. سارے کا جواب، اتنے سارے بڑی تحریر کا جواب ایک سطر لکھی، لست علیہم بمسیطر. بس اب جب لفافہ کھولا میں پتہ نہیں کیا کیا جواب دیا ہوگا، حضرت نے کیا کیا بتایا ہوگا. اب دیکھا تو کہیں بھی کچھ نہیں، ادھر دیکھا نیچے لکھا ہوا ذرا سا لست علیہم بمسیطر. اب قرآن شریف اٹھایا، تفسیر دیکھی، اس کی ترجمہ دیکھا، اس کی تفسیر دیکھی، اس کی شرح دیکھی. اللہ اللہ، اسی ایک آیت میں سے علوم نکلنے شروع ہو گئے کیونکہ وہ توجہ حضرت کی تھی اور اللہ کا فضل تھا. تو حالات وہی پیش آئیں گے جن کا علاج اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے. تو کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے تم کو اللہ نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. آگے جواب سمجھ میں، نبی کو نہیں بھیجا دروغہ بنا کر. زبردستی کسی کو ایمان دے سکتا ہے نبی؟ تو شیخ بھی نہیں دے سکتا. تم کو دروغہ بنا کر ہم نے نہیں بھیجا. یہ آیت لکھی اتنی سی آئی، بس یہاں تو سارے کے سارے جتنے طوفان تھے سارے کے سارے جل کے خاک ہو گئے. یہ ہے شیخ کی اصلاح کہ شیخ کی تسلی سے مرید کو تسلی ہوتی. جب میں پھر گیا 2-4 دن کے بعد حضرت کے پاس
تو حضرت نے فرمایا جواب مل گیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. جواب سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا جی سمجھ میں کیا ہے، پورا سمجھ میں آ گیا، ہمیشہ کہ یہ سمجھ میں آ گیا. تو حضرت نے فرمایا ایک جملہ لکھا ہے سارے خط کا، اتنے بڑے لفافے کا جواب. بات اتنی سی لکھتے ہیں، جواب بڑا تفصیل سے ہوتا ہے. عجیب رنگ دیکھا ہم نے حضرت کا، دلائل مکمل کر دیتے تھے. تو بہرحال اس طریقے سے اگر آدمی دور ہے تو پورے حالات لکھو اور پھر تسلی سے پڑھو. شیخ کا خط پڑھ رہا ہے، شیخ سے کلام کر رہا ہے اور بے وضو کلام کر رہا ہے، یہ کیسا مرید ہے؟ اپنے شیخ سے بات کر رہا ہے نا، اور بے وضو کر رہا ہے، بے وضو پوچھ رہا ہے. کیسا مرید ہے، کیسا طالب ہے؟ کیا وہ کنیکشن کا اثر یہاں آ جائے گا؟ تو بھائی آ جائے گا. واہ جی واہ. ہاں چارپائی پہ لیٹے ہیں، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہے. حضرت مزاج کیسے ہیں، ٹھیک ہو؟ ہاں اللہ کا شیخ بھی کہے اللہ کا شکر ہے. اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ اگر وہ دعا بھی دیں گے اس کے نہیں چپکے گی. ایک دن ایک صاحب کا فون آیا تو بات پوچھ رہے تھے، کچھ وہ خواب باپ کی کچھ بات پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے سنتے سنتے میرے دل پہ جھٹکا سا لگا. جب جھٹکا سا لگا میں نے کہا کیا معاملہ ہے، سننے کو جی نہیں چاہ رہا اس کی بات سننے کو جی نہیں چاہ رہا، یہ جھٹکا سا کیوں لگا؟ تو میں نے کہا اس وقت تم کیا کر رہے ہو، لیٹے ہو کہ بیٹھے ہو؟ اب چپ سا ہوا کہ جی لیٹا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. لیٹا تھا. میں نے کہا بس جب تمہیں ہوش صحیح ہو جائیں گے، عقل ٹھکانے ہو جائے گی، جب فون کرنا مجھے. میں نے کاٹ دیا. جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ اپنے شیخ سے بات پوچھ رہا ہے، اپنے باپ سے بات کر رہا ہے. شیخ بھی تو باپ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور بے وضو کر رہا ہے. وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے شیخ کے چہرے پر بغیر وضو کے نظر نہیں ڈالی. تو انہیں ملی تو دولت تمہیں ملے گی. اس لیے جب کوئی بات مثنوی شریف پڑھایا کرتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عالم، بڑے بڑے عالم مفتی ہوتے تھے درس میں، تو کوئی پوچھتا جی یہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت فرماتے میں تو تشریح کر چکا ہوں، اب تمہیں اگر سمجھنا ہے اس کا مطلب تو مولوی موہین سے پوچھ لینا. حضرت تھانوی کو حاجی صاحب مولوی موہین کہا کرتے تھے، مولوی موہین سے سمجھ لینا. تو وہ جو بڑے بڑے عالم اور مفتی اس بچے سے سمجھ لیں گے، اس نے زیادہ سمجھ لی حضرت کی بات، اس چھوٹے سے بچے سے، کم عمر. حضرت تھانوی اور حضرت فرما رہے پیر صاحب مولوی موہین سے سمجھ لینا. تو ان کی نظر جانتی تھی کہ یہ طلب کے ساتھ لے رہا ہے اور اسے آگے چل کر پھر کلید مثنوی لکھنی ہوگی. اور لکھی کلید مثنوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک شعر کا مطلب جو لوگوں نے گمراہی پھیلا رکھی تھی پوری دنیا میں، اس کی اصلاح فرمائی ہے. تو وہ عالم شیخ پر اعتماد نہیں کیا کہ حضرت نے جب یوں کہا اس سے پوچھ لینا، تو ہمیں کیا مطلب ہے یہ اس قابل ہے کہ نہیں. سمجھ میں آئی نہیں. طلب سچی نہیں ہے. اگر طلب سچی ہو تو جہاں سے لے کے جائے. ایک ایک مجلس سے لوگ جا کے ان پڑھ سے ان پڑھ ولی اللہ بن گئے. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، چاہے پڑھ لکھ کر حاصل کیا ہو علم کو یا پوچھ کر علم حاصل کیا ہو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کتابی علم، صحبتی علم، تو یہ کتابی علم تو سارے صحابہ کو حاصل نہ تھا، صحبتی علم حاصل تھا. اس لیے بڑے بڑے عالموں کو صحبتی علم کے حاصل کرنے کی ضروری ہوئی، اور کسی صحبتی آدمی کو، کسی صحبتی عالم کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوئی. ہمیشہ سے دستور چلا رہا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب کوئی پڑھتا تھا حدیث شریف یا قرآن شریف تو بتا دیتے اس نے یہ حدیث شریف پڑھی، اس نے قرآن کریم پڑھا. فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ تو ان پڑھ ہیں. جب حضرت کو پڑھانے بیٹھایا تھا تو قاعدہ جب دیا گیا قرآن شریف قاعدہ سپارہ، مجھے تو کچھ دکھتا نہیں، کورا کاغذ ہے، انہیں حرف بھی نہیں دکھ رہے. ان کے استاد کامل تھے، صحبت یافتہ تھے، صاحب نسبت تھے. انہوں نے فرمایا
اس آدمی کو ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے ہی علوم باطنی عطا فرمائیں گے۔ تو یوں فرماتے تھے وہ بزرگ، فرمایا جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، اگر وہ نور سورج کی طرح روشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور اگر وہ چاند کے نور کی طرح نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حدیث رسول اللہ پڑھی۔ بولو بھائی کیسی عام کہتی ان کو منہ سے نور نکلتا ہوا دکھ رہا تھا؟ ہم تم بھی بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ بولو بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ عورتیں بھی بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی؟ مگر سلامی کی رسم میں جا کر دولہا کو کون تکے گی؟ ہے نا؟ یہ نظر بد کو سے کون اپنی آنکھوں کو بچائے گا؟ جو اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچائے گا اس کے دل میں نور حق جمع ہوگا، ہے نا؟ جو نامحرموں کو تکے گا یا تکے گی اس کے دل میں جو نماز روزے کا کچھ تھوڑا بہت نور آیا ہوگا وہ بھی کرکرا ہو کے ختم ہو جائے، سمجھے نہیں؟ پھر تمہاری نگاہیں اتنی پاک ہو جائیں گی کہ اگر تم ڈال دو کسی پر، وہ ایک قصہ لکھا ہے بغداد کا رابعہ بصریہ کا، کہ رابعہ بصریہ کو ایک ڈلہ عورت کٹنی بہکا کے لے گئی، تاریخ لے گئی ہمارے یہاں جو وہ سمجھتی تھی کہ ویسی ہے کوئی لاوارث سی تھی، بڑی حسین خوبصورت رابعہ، ادھر اللہ والی تھی اس کا نور، ادھر جسم کا جسمانی نور تو روشن خوبصورت، تاریخ لے آ گئی، ادھر شہر کے گنڈوں کو خبر کر دی کہ آ جائیے فلاں تاریخ میں ایک عورت آ رہی ہے، بڑے ارمان نکال لیجیے۔ بس وہ آ گئی، اندر بٹھا دی کمرے میں، ادھر اطلاع کر دی، باہر دروازے پہ بیٹھ گئی، اور جو بھی کوئی آتا بدماش لڑکا گنڈا اس سے پیسے فیس کے لیتی اور کہتے اندر چلے جاؤ کمرے میں۔ اب اندر رابعہ دیکھتے ہیں یہ نام میرا اندر، یہاں اندر کیسے؟ آپ کی فیس دیکھا ہے، وہ سمجھ گئی تو شور و گل نہیں بچایا، عورتیں جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے شور و گل نہیں بچایا، کیونکہ اللہ والی تھی، سمجھ گئی کہ دال میں کالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے اس کو ضربے لگوانے کا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اچھا میری فیس دے کر آئے، بہت اچھا، تو اتنی دیر کے لیے میں تمہاری ہو گئی تم میرے ہو گئے؟ کہ ہاں جی۔ اچھا تو پھر پہلے تم میرا کہنا مانو پھر میں تمہارا کہنا مانوں گی۔ جی فرماؤ۔ کہا میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں وضو کر لو، اور وضو کر کے میں مصلی بچھاتی ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اس کے بعد پھر ہم تم بات کریں۔ ہو گیا، دیکھے تو واقعی بڑی کمال کی عورت ہے، بڑے عجیب حسن چمک رہا ہے اللہ والی کے چہرے پہ۔ بس جا کر وضو کی اور مصلی پہ نیت باندھی، ادھر یہ پیچھے چپکے سے یوں کہہ رہی ہے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے، اے اللہ یہاں کھڑا کر دیا ہیلے بہاننے سے میں نے، آگے دل کو بدل دینا تیرا کام، دل کو بدل دینا تیرا۔ اب جو سلام پھیرا اس لڑکے نوجوان نے آنکھوں میں آنسو، اور نے کہا جی مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے، اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی زنا کاری نہیں کروں گا۔ اور وہاں سے کہتا ہوا روتا ہوا نکل گیا۔ جب چلا گیا دوسرا آیا اسی طرح، تیسرا آیا، اب وہ کہنے لگی عورت باہر ڈلنا جو جاتا ہے جوش میں ہنسی خوشی آتا ہے روتا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ ایک کو بھیج کر دروازے میں کچھ سوراخوں میں کو جھانک کے دیکھا تو وہ تو نفل پڑھوا رہی ہے اور پیچھے جھولی پھیلائے کھڑی ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں اثر سنگریزے ہو جائیں جس سے شمس و قمر، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اے اخی، اور 100 برس کا بت پرست ہوئے ولی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں یہ تاثیر رکھی، کب کہ جب کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو گندگیوں سے بچایا۔ جو موبائل دیکھتے ہیں خاص طریقے سے اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ دل کے حال سے واقف ہے۔ جب کوئی ایسا نامحرم کا فوٹو سامنے آئے نظر ہٹا دو، اسے ہٹا دو سامنے سے، اور اگر خبر وہی دے رہی ہے اور وہ سننی ضروری ہے تو آنکھوں کو بچا لو، خبریں سن لو۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یا نہیں؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ وہ اگر تمہیں
چٹک مٹک اچھی لگ رہی ہے، ایسے سوٹ لا کے ایسا میک اپ لا کے بیوی کو دو نا، اسے سجاؤ، اسے لا کے دو، میک اپ وہ کرے گی اور پھر اس سے دیکھ کر کے خوبصورت ثواب ہوگا عذاب ہوگا؟ اسے بیوی کو چمکاؤ۔ ایک عورت کہتی میرا شوہر تو عورت سے تو باتیں کرے اور جب گھر میں آوے تو منہ چڑھا لے، میں نے جو اس کے کپڑوں لتوں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، میرا خدا کے بندے تو بھی ڈھنگ میں آ جا، تو بھی ذرا ڈھنگ میں آ جا، کپڑے تیرے پہ ہے نہیں، نہ ہو انہیں پھاڑ دے، اچھے کپڑے پہن، کپڑے تو لا کے دیتا ہے، ہاں وہ اچھے کپڑے پہن، صاف ستھری بن، جب اس کا آنے کا ٹائم ہو اور ذرا چمک دمک سے ہو جایا کر، تو گھر میں آتا ہے تو پھوڑ نظر آتی ہے اور باہر جاتا ہے تو چمک دمک نظر آتی ہے، تو کہاں دیکھے گا وہ بگڑا ہوا انسان، کہاں دیکھے گا؟ تو اس عورت نے جب دیکھا یہ تو یہ قصہ ہے، تو کوئی اللہ والی میں تو کچھ اور سمجھ کے لائی تھی، اگر اچھی آمدنی ہوگی اسے بھی دوں گی اور اپنے بھی میرا بھی کام بنے گا۔ بس جب وہ چلا گیا تو آئی اور آ کر کے ہاتھ جوڑنے لگی، معافی مانگنے لگی، حضرت مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے، میں تو یوں سمجھتی تھی کوئی ویسے ہی عورت ہے، آپ تو اللہ والی ہیں، مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہوگی۔ کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، رابعہ کہہ رہی کوئی بات نہیں، غصہ تو نہیں کیا جو شروع میں کہا تھا اللہ والی ہونا تو دکھا لڑنا مرنا، غصہ نہیں گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، جا آج شہر کے سارے غنڈوں کو بلا لے، آج شہر کے سارے غنڈوں کو بلا لے۔ کیا معاملہ تھا؟ جتنے اندر جا چکے تھے رابعہ بصریہ سے پالنا پڑا تھا، وہ وہاں سے ولی اللہ بن کر جنگلوں کو نکل رہے تھے، روتے پیٹتے ہوئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ کے ولی بن کر نکل رہے تھے۔ اور آج کل کی عورتیں سبحان اللہ، اگر ولی اللہ بھی دیکھ لے تو وہ بھی چھوڑ دے ولایت کے لباس کو، ایسی مکار قسم کی ہوتی ہیں اور بن سنور کر نکل کے جاتی ہیں۔ میں نے پابندی لگا رکھی ہے عورتوں پر کہ بغیر مرد کے ساتھ لیے نہ آئے، کوئی مرد ہونا چاہیے ساتھ میں، محرم جب آئے یہاں، ورنہ اکیلی نہیں آنا چاہیے۔ تو جو کہتی تھی گھر کوئی تھا نہیں، وہ تو ہمارے ہے نہیں ہے، جب وہ تو گھر رہتی کیوں آئی تعویذ لینے؟ ضرورت تھی، جب کوئی ہے نہیں آنے والا تو اللہ کے حکم کو مانو، انشاءاللہ تمہاری دعا گھر میں ہی نبیوں کی طرح ولیوں کی طرح قبول ہوگی۔ گھر میں ہی دعا کر لیتی، انشاءاللہ اللہ کی مدد غیب سے گھر میں ہی آتی۔ کیوں؟ جو اللہ کی مانے گا اللہ ساتھ ہوں گے نہیں، اور اللہ کے حکم کو توڑ کے وہاں آ کے تعویذ گنڈے والوں کے دھکے کھاتی پھرو گی تو وہاں جا کے اللہ کی مدد تو ہٹ گئی، تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہونے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری لائن دوسری ہے، تعویذ گنڈوں والوں کی نہیں ہے، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس طریقے سے کرو، ایسے نہ کرو، ایسے کرو، انشاءاللہ تعالی نفع اللہ اس کے رسول کی ماننے میں ہے۔ تو کیا آپ دیکھو وہ بھی تو ایک عورت کی ذات تھی، ہے نا، رابعہ، وہ بھی تو عورت کی ذات تھی کہ جن غنڈوں پر نظر پڑی تھی وہی اللہ کے ولی ہوئی۔ تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی آج سے میں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی بھی اپنی آنکھوں کو گندی نہیں ہونے دو، ہے نا۔ اگر دیکھ رہے ہیں دکان میں بیٹھے ہو، گاہک آ رہی ہے کوئی اور ہو، سودا کرو، دو، کون منع کرتا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سودا دو، بات کرو، پیسے لو، دو، سب کچھ کرو، مگر نگاہ سے اس سے سودے سے تعلق ہو، شہوت کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ یہ تم خود جانتے ہو نظر میں بدی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر بدی آ گئی گندگی آ گئی، بدی نہیں آئی تو سودا کرنا جائز۔ ڈاکٹرنی، ماسٹرنی دکانوں میں بیٹھی ہیں، تجارت کریں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں، بینچ ہوگی، خرید ہوگی، کون منع کرتا؟ مگر اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ میں یوں کہتا ہوں اللہ حاضری اللہ ناظری، جب ذکر کرتا ہوں جب کہتا ہوں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہاں تو گڑبڑ کر رہا ہے نگاہوں میں، دو رنگی نگاہ چلا رہا ہے، تو اب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے دل کی کیفیت کو۔ یا گندگی کے ساتھ دل چلے، آنکھیں چلی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کرو گے نیت؟ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں، ابھی نہیں تو ابھی تو انشاءاللہ کریں، گھر جا کر سوچیں گے کریں نا، اور پہلے سن چکے ہو۔
کیا سن چکے ہو؟ کر لی نیت انشاءاللہ کیسی کر لی. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تم اچھی نیت کرو. اللہ چاہتا نہیں کہ تم نگاہوں کو پاک رکھو، نہیں چاہتا، پھر انشاءاللہ کیوں کرے؟ انشاءاللہ کا مطلب اللہ چاہے گا تو روک لوں گا، نہیں روکنے کا. تو بھی اللہ کے ذمہ رکھ رہے جو ڈنڈ بھی. ارے واہ خدا کے بندو سوچتے لیا کرو. انشاءاللہ کا معنی یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ چاہتے ہیں جب تو نماز کا حکم دیا یا نہیں؟ اللہ چاہتے ہیں نظروں کو نیچے رکھو، اللہ نے حکم دیا، تو پھر انشاءاللہ کیسی؟ کب سے کرو گے؟ اب کے رمضان سے ہے نا. اب کے چلے میں جاؤ گے جب کر لی نیت، کر لی انشاءاللہ غلط دیکھنا ہی نہیں. چاہے کچھ بھی زور تو پڑے گا نا. جو پہلے سے آزاد نگاہ گھومتا ہو اور قید میں کرتے زور تو پڑے گا. اور زور کو نبھاؤ، اس کا نام مجاہدہ ہے، جہاد ہے. یہ نفس سے جہاد ہے. جو نفس سے جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اور بھائی ایک بات اور کہتا ہوں، جس کے یاد نہ ہو دعا یاد کر لیو. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 5-7 دفعہ، ورنہ صبح شام تو ضرور ہی پڑھیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو پڑھا کریں. اور ایک حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ پڑھیں. اور ایک یہ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. مردوں کو پتہ نہیں، عورتوں کو پتہ نہیں. عورتوں نے تو اپنا الگ مہینے بنا رکھے ہے. 12 وفات کا کہیں عورتیں تو اسے کہ 12 وفات کا مہینہ. مردوں کو کچھ خبر نہیں ہے. تو جو عورتوں نے کہہ دیا کسی نے اسی کو مان لی. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ پیدائش کا مہینہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 9 تاریخ اس کی ربیع الاول کی جو ہے پیدائش کی ہے، 12 تاریخ وفات کی ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی ہے، 12 ہی پیدائش کی ہے. بہرحال مشہور تو یہ ہے، لیکن اصل کہتے ہیں 9 تاریخ ہے پیدائش کی، کیونکہ پیدائش میں اختلاف ہے اور وفات میں کوئی اختلاف نہیں جی. تو اس لیے مہینہ وہی ہے اور دن بھی وہی ہے، پیر کا دن، پیدائش کا بھی اور وفات کا بھی. تو یہ پیدائش کا دن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں بزرگان دین نے درود شریف کا زیادہ معمول کیا ہے. بعض لوگ اس میں جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں سیرت النبی کے، بس ہائے ہو کری اپنا بیٹھ گئے، آگے کچھ نہیں. ہمارے بزرگان دین کے ہاں اصلیت پیدا کرنے کی، محبت رسول پیدا کرنے کی جستجو رہتی ہے. اس کے لیے درود شریف کہتے ہیں 12 تاریخ تک 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پورا کر دو. بڑا تو وہ ہے ہی نماز والا، لیکن اگر زیادہ رفتار سے پڑھنا ہے تو چھوٹا سا لے لو. صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک سانس میں پڑھنا چاہیں تو 2 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں، ورنہ 12 تاریخ تک 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پورا کر دیں. درود پڑھ کر پہنچانے کی ضرورت نہیں، درود تو پڑھا اور پہنچا، سمجھے. اور درود پاک پڑھنے والوں کو بہت لوگوں کے واقعات ہیں جن کو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبریاں سنائی گئیں، خواب میں بشارتیں ہوئیں اور بڑے بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے. ہماری ماں بہنیں بھی چلتے پھرتے عادت ڈالیں، طے کر لیں اتنا اتنا پڑھنا ہے اور پڑھتے ہیں دھن کے ساتھ، تو 1.25 لاکھ مرتبہ تو کم از کم پورا کر ہی دیں. کم بتی ہو بہت الگ تم جانو، ورنہ تو نیت کرو پڑھ لیں گے انشاءاللہ پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. اب گردن جھکا لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ.